20 اقسام میں سے ہر قسم کی ماخذ اشتقاق، اس کی پہچاننا کہ ہر قسم کا ماخذ اشتقاق کیا ہے۔ مثال کے طور پر خاص ہے پہلی قسم، تو کہا جاتا ہے کہ یہ خاص مشتق ہے خصوص سے، مصدر نکالنا ہے، ماخذ اشتقاق یعنی مشتق منہ بتانا ہے، تو 20 کے 20 اقسام کے ہر ایک کا ماخذ اشتقاق کی پہچان، جیسے خصوص خاص مشتق ہے خصوص سے، اور خصوص کا معنی ہے انفراد، تنہا۔ اسی طرح جیسے عام ہے، عام مشتق ہے عموم سے، اور عموم کا معنی ہے شمول، افراد کو یک بارگی شامل ہونا۔ عام مشتق ہے عموم سے، اور عموم بمعنی شمول کے، الی آخرہ۔ باقی اقسام کو بھی اسی پر قیاس کرو۔ اشتراک مشترک ماخذ ہے، اس کا ماخذ اشتقاق ہے اشتراک، اور اشتراک میں بہت سارے معنی کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا ہوتا ہے، معانی اور اسامی، مسمیات وغیرہ ذالک۔ یہ ہے معرفت مواضعها۔ دوسری قسم ہے معرفت معانیہا۔ معرفت معانیہا، معانی سے مراد اس کی اصطلاحی تعریفات ہیں، مفہومات الاصطلاحیہ، المفہومات الاصطلاحیہ، یعنی اس کی اصطلاحی تعریفات مراد ہے کہ 20 کے 20 اقسام میں سے ہر قسم کی تعریف کیا ہے۔ خاص کی تعریف، فالخاص کل لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم الانفراد، اصول شاشی نے جو تعریف کی ہے، یہ انہوں نے تعریف الگ کی ہے۔ فالخاص لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد، مسمى معلوم ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ پھر عام کیا ہے؟ فالعام کل لفظ ينتظم جمعا من المسمیات، ہر قسم کی تعریف کرنا، جو مصنف آگے ہر قسم بیان کریں گے تو ہر ایک کی تعریف کریں گے، تو ان 20 اقسام میں سے ہر قسم کی تعریف کی پہچان یہ معلوم ہو۔ تیسری قسم ہے معرفت ترتیبہا۔ معرفت ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی پہچان ہو کہ جب ان میں تعارض ہو تو کون سا مقدم ہوگا اور کون سا مؤخر ہوگا۔ مثال کے طور پر جب ظاہر اور نص کا تعارض آ جائے تو ان میں سے کس کو مقدم کریں گے؟ جی، ایک ظاہر ہے کتاب اللہ کا اور ایک کتاب اللہ کا نص ہے، ان دونوں میں تعارض آ گیا، ایک سے جواز معلوم ہو رہا ہے دوسرے سے عدم جواز معلوم ہو رہا ہے، تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ جی، اس لیے کہ ظہور معنی نص میں بڑھ کر ہے اور ظاہر میں کم ہے، لہذا نص کو ترجیح ہوگی کیونکہ یہ قوی ہے، ظاہر ضعیف ہے، اس لیے نص مقدم ہوگا اور ظاہر مؤخر ہوگا۔ تو اس بات کی پہچان، یا عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض آ جائے تو کس کو ترجیح ہوگی؟ کس کو ترجیح ہوگی؟ عبارت النص اور اشارت النص میں تعارض آ جائے، ترجیح کس کو ہوگی؟ دو میں سے ایک بتاؤ، ویسے تکا مارو، کوئی پانسی گاٹ تو نہیں لگا۔ عبارت النص کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ عبارت النص کے لیے کلام چلایا جاتا ہے، اشارت النص تو مقصود ہی نہیں ہوتا، میں دیکھ اس کو رہا ہوں لیکن مجھے نظر وہ بھی آ رہا ہے، میرا مقصود بن نظر یہ ہے، یہ عبارت النص ہے، وہ تو اشارے سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو جس کو دیکھا جاتا ہے، جس کے لیے کلام چلایا جاتا ہے، وہی مقصود ہے، باقی اس کے ضمن میں اور احکامات ثابت ہوتے ہیں، ان کے لیے تو کلام نہیں چلایا جاتا۔ اس لیے جب عبارت النص و اشارت النص میں تعارض آ جائے، یقدم اشارت النص، عبارت النص کو مقدم کیا جائے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر قسم میں اس بات کی پہچان کہ کس کو مقدم کیا جائے گا اور کس کو مؤخر کیا جائے گا عند التعارض، جب ان میں تعارض ہوگا۔ چوتھی قسم ہے معرفت احکامہا۔ ان 20 اقسام میں سے ہر ایک کا حکم شرعی کیا ہے، ہر ایک کے قسم کے حکم شرعی کی پہچان، یہ چوتھی قسم ہے۔ مثال کے طور پر کتاب اللہ کا خاص ہے، یہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟
کتاب اللہ کا عام قطعی ہے ظنی ہے؟ کتاب اللہ کا عام قطعی ہے یا ظنی ہے؟ ہمارے ہاں قطعی ہے، شوافع کے ہاں ظنی ہے۔ عام کی ایک قسم ہے عام مخصوص منہ البعض، قطعی ہے ظنی ہے؟ ظنی ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک بھی عام میں جب ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے، تخصیص کے بعد پھر وہ ظنی ہو جاتی ہے۔ مشترک قطعی ہے ظنی ہے؟ مشترک پر عمل کرنا، مشترک واجب التوقف ہے، مشترک واجب التوقف ہے، جب تک ایک معنی معلوم نہ ہو کیسے عمل کرو گے؟ اس کا نام بھی زید ہے، اس کا نام بھی زید ہے، اس کا نام بھی زید ہے، اور استاد نے کہا زید کو بلاؤ، تو بلانے والا تھوڑا حیران ہو جائے گا، رک جائے گا، کس کو بلائیں؟ ضرور رجوع کرے گا کہ زید تو 3 ہے، کون سا زید چاہیے؟ یا خود بلانے والا پھر جس کو کہا کہ بلاؤ وہ پھر قرینہ ڈھونڈے گا کہ بھئی اس کا تعلق تو استاد سے زیادہ ہے، بظاہر اسی کو بلاتے ہوں گے، یہی آتا جاتا ہے، باقی تو مستغنی ہے، یا کہتے ہیں کہ سارے مستغنی ہے لہذا تعلق کسی کا بھی نہیں ہے۔ اب نام 3 ہے، مشترک ہے، تو وہ رک جائے گا، رک جائے گا، رجوع کرے گا، زید نام کے 3 بندے ہیں، کس کو بلا رہے ہیں؟ وہ سمجھ میں آئے؟ تو مشترک واجب التوقف ہے۔ اسی طرح متشابہ ہے، تو متشابہ پر تو عمل نہیں ہو سکتا، معنی معلوم نہیں ہے، وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ان میں سے ہر کے حکم شرعی کی پہچان ہو کہ ان 20 اقسام میں سے کس کا حکم کون سا ہے، قطعی ہے، ظنی ہے، واجب التوقف ہے، اس بات کی پہچان یہ تقسیم ہے، یہ قسم رابع ہے۔ وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شارح کہتے ہیں یہ جو تقسیم خامس ہے، شارح کہتے ہیں، ماتن نے تو اس کو تقسیم خامس قرار دیا، شارح کہتے ہیں یہ تقسیم خامس مستقل تقسیم نہیں ہے، اس لیے اعتراض نہ کیا جائے کہ ہم نے تقسیمات کی وجہ حصر 4 میں بیان کی تو یہ 5 کہاں سے آ گئی؟ تو شارح کہتے ہیں ماتن نے اس کو قسم خامس یعنی تقسیم خامس قرار دیا، حالانکہ یہ مستقل تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ تو شارح کہتے ہیں یہ تو قرآن مجید کے اقسام کی ناموں کی تقسیم ہے، قرآن مجید کے جو اقسام ہے، یہ 20 اقسام، ان کے ناموں کی تقسیم ہے، ان کے ناموں کی تقسیم ہے۔ شارح نے اس قسم خامس کو کتاب اللہ کے اقسام کے اسامی کی تقسیم قرار دی، لیکن محشی کہتے ہیں کہ نہیں، تقسیم نہ بناؤ، شارح سے اس میں تسامح ہو گئی، تقسیم نہ کہو بلکہ پہچان کہو۔ اس سے کتاب اللہ کے اقسام کے جتنے نام ہیں ان کی پہچان ہو جاتی ہے، خاص خصوص سے مشتق ہے، خاص کا حکم قطعی ہے، خاص کی تعریف اصطلاحی یہ ہے، خاص اور عام میں تقابل آئے گا، خاص میں اور خاص عام مخصوص منہ البعض میں خاص مقدم ہوگا، ہر ایک کے قسموں کے ناموں کی تقسیم نہیں بلکہ ناموں کی معرفت ہے، پہچان ہے۔ وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے شارح نے اس کو تقسیم قرار دیا، لیکن محشی کہتے ہیں کہ تقسیم نہ کہے بلکہ قرآن مجید کے اقسام میں سے ہر قسم کی معرفت ہے، پہچان ہے، تقسیم نہیں ہے۔ لیکن شارح کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اقسام قرآن مجید کی جتنے بھی اقسام ہیں ان کے ناموں کی یہ تقسیم ہے، اور ان کے لیے یہ 5ویں قسم جو ہے یہ ان کے لیے بحیثیت ایک موقوف علیہ کا درجہ رکھتا ہے۔ موقوف، قرآن مجید کے جتنے بھی اقسام ہیں وہ سب کے سب موقوف ہے ان 5ویں قسم پر، اور یہ موقوف علیہ ہے۔ جس کو یہ 5ویں قسم معلوم نہ ہوگی اس کو یہ 20 اقسام معلوم نہیں ہو سکتے۔ لہذا شارح نے اس قسم تقسیم خامس کو قرآن مجید کے 20 اقسام کے لیے موقوف علیہ کا درجہ دے اس کو قرار دیا، لیکن چونکہ شارح کہتے ہیں کہ یہ مستقل تقسیم نہیں ہے، جیسے کہ ماتن نے قرار دیا،
یہ مستقل تقسیم نہیں ہے، بلکہ شارح کہتے ہیں یہ علامہ فخر الاسلام کی ایجاد ہے، اختراع ہے، یہ انہوں نے ایجاد کیا۔ علامہ فخر الاسلام نے اپنے اصول بزدوی میں 4 تقسیمات نہیں بلکہ 5ویں تقسیم کو بھی ذکر کیا، اس نے ایجاد کیا۔ اور جو مصنف ہے ماتن، وہ علامہ فخر الاسلام کے پکے ٹکے مقلد ہے، اس لیے ان کی تقلید میں مصنف نے بھی ذکر کیا۔ حالانکہ جمہور اصولیین نے اس 5ویں قسم کو قبول نہیں کیا، اس لیے جمہور نے ذکر نہیں کیا، یہ صرف علامہ فخر الاسلام کی ایجاد اور اختراع ہے، اور مصنف نے اس کی اتباع کر لی۔ لیکن مصنف نے اور پھر علامہ فخر الاسلام میں تھوڑا سا فرق رہا۔ علامہ فخر الاسلام نے جب اس تقسیم خامس کو ذکر کیا تو اول قسم سے لے کر آخری قسم تک اس میں چلتا رہا، یعنی 20 کے 20 اقسام میں ان 4 قسموں کو جاری کیا۔ ہر قسم کی ان میں معرفت مواضع بھی، معرفت معانی، معرفت ترتیب اور معرفت احکام، 4 کو بیان کیا 20 کے 20 اقسام میں۔ اور مصنف نے اس طرح نہیں کیا، مصنف نے کچھ بیان کیا۔ شارح کہتے ہیں مصنف نے صرف معانی اور احکام کو ذکر کیا، انہیں ہر ایک کی اصطلاحی تعریفات ذکر کی اور احکامات ذکر کیے کہ یہ خاص قطعی ہے، عام قطعی ہے اور مشترک واجب و توقف ہے۔ ہر ایک کا احکامات اور معانی تعریفات ذکر کیے، باقی ذکر نہیں کی، باقی کو ذکر نہ ہی مواضع کو ذکر کیا، ماخذ اشتقاق کو، اس کو تو ذکر نہیں کیا، اور البتہ بعض اقسام میں ترتیب کو ذکر کیا ہے، ترتیب کو ذکر کیا بعض اقسام میں۔ لہذا تقسیم خامس جس کو ماتن نے تقسیم خامس قرار دیا، شارح کہتے ہیں مستقل تقسیم نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ کے اقسام کے اسامی کے لیے ہی تقسیم ہے، یا اس کی معرفت ہے بقول محشی۔ اور یہ 4 تقسیمات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو کتاب میں الثالث فی وجوہ استعمال ذلك النظم، تیسری تقسیم اسی نظم کے استعمال کے طریقوں میں ہے۔ التقسیم الثالث فی طرق استعمال ذلك النظم، اسی نظم کی المذکور سابقا جس کا سابق میں ذکر گزرا، من انہ استعمل فی معناہ الموضوع لہ، کہ اس کا استعمال ہوا ہوگا اپنے معنی موضوع لہ میں، او غیرہ یا اپنے معنی غیر موضوع لہ میں، او استعمل مع انکشاف معناہ، یا تو اس کو استعمال ہوا ہوگا اپنے معنی کے وضاحت کے ساتھ، او استطارہ یا اپنے معنی کے پوشیدگی کے ساتھ۔ وہی اربعۃ ایضاً، اور یہ بھی 4 ہے، الحقیقت والمجاز والصریح والکنایت۔ وجہ حسر لأنہ، اس لیے کہ ان استعمل فی معناہ الموضوع لہ، اگر اس لفظ کے استعمال ہو اپنے معنی موضوع لہ میں، فہو حقیقت، تو وہ حقیقت ہے، او فی غیر الموضوع لہ، یا وہ اپنے معنی غیر موضوع لہ میں استعمال ہو، فمجاز، اگر اس طرح ہے تو وہ مجاز ہے۔ ثم کل منہما، پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، ان استعمل بانکشاف معناہ، اگر یہ اپنے معنی کی وضاحت کے ساتھ استعمال ہو، فہو الصریح، تو وہ صریح ہے، وإلا فہو الکنایۃ، وگرنہ وہ کنایہ ہے۔ شارح کہتے ہیں فالصریح والکنایۃ یجتمعان مع الحقیقت والمجاز، صریح اور کنایہ دونوں کے دونوں جمع ہو جاتے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ۔ اس جمع ہونے کی وجہ سے ولذا قال فخر الاسلام، علامہ فخر الاسلام بزدوی رحمہ اللہ نے فرمایا، والقسم الثالث، تیسری تقسیم، فی وجوہ استعمال ذلك النظم، اسی نظم کے استعمال کے طریقوں میں، وجریانہ فی باب البیان، اور بیان کے باب میں اس نظم کے جاری ہونے کے طریقوں میں ہے۔ فجعل الحقیقت والمجاز راجعا الی الاستعمال، علامہ فخر الاسلام نے حقیقت اور مجاز کو راجع کر دیا استعمال کی طرف، والصریح والکنایۃ راجعا الی الجریان، اور صریح اور کنایہ کو لوٹا دیا جریان کی طرف۔ وجعل صاحب التوضیح، اور صاحب توضیح نے کلاً من الصریح والکنایۃ، صریح اور کنایہ میں سے ہر ایک کو بنا دیا قسم من الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کی قسم بنا دی۔ والرابع،
چوتھی تقسیم فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، مراد پر واقف ہونے کے طریقوں کی پہچان میں ہے۔ التقسیم الرابع، چوتھی تقسیم ہے فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم، نظم کی مراد پر مجتہد کے واقف ہونے کے طریقوں کی پہچان میں ہے۔ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ، اور یہ واقف ہونا مجتہد کا، وَإِنْ كَانَ اگرچہ فی الظاہر، ظاہر میں، من صفات المجتہد، یہ مجتہد کے صفات میں سے ہے، لیکنہ یؤول الی حال المعنی، لیکن یہ لوٹ جاتا ہے معنی کے حال کی طرف۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ تقسیم رابع کتاب اللہ کے نظم میں سے نہیں ہونی چاہیے، یہ معنی کے حال کی طرف لوٹتی ہے، وبواسطتہ الی اللفظ، اور معنی کے واسطے سے پھر لفظ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ولذا قیل، اس وجہ سے کہا گیا، ان ھذا التقسیم للمعنی دون اللفظ، یہ تقسیم، چوتھی تقسیم، یہ معنی کی ہے نہ کہ لفظ کی ہے۔ وہی اربعۃ ایضاً، اور یہ بھی چار ہیں، الاستدلال بعبارۃ النص، استدلال عبارت النص سے، وباشارتہ وبدلالتہ وباقتضائہ۔ وجہ حصر، لأن المستدل، اس لیے کہ مجتہد، استدلال کرنے والا، ان استدل بالنظم، اگر وہ استدلال کرے نظم سے، فإن كان مسوقا، پس اگر وہی نظم چلایا گیا ہو، فہو عبارت النص، یعنی معنی کے لیے چلایا گیا ہو تو وہ عبارت النص ہے۔ وإلا فإشارۃ النص، وگرنہ وہ اشارۃ النص ہے۔ وإن لم يستدل بالنظم، اگر وہ نظم سے استدلال نہ کرے، بل بالمعنی، بلکہ معنی سے استدلال کرے، فإن كان مفہوما منہ بحسب اللغة، اگر وہی معنی مفہوم ہو رہا ہے اس لفظ سے، نظم سے، لغت کے اعتبار سے، فہو دلالۃ النص، تو پھر وہ دلالۃ النص ہے۔ وإلا، وگرنہ، فإن توقف علیہ صحۃ النظم شرعا وعقلا، اگر اسی نظم پر معنی، اگر اسی معنی پر نظم کا صحیح ہونا شرعاً یا عقلاً موقوف ہو، فہو اقتضاء النص، تو وہ اقتضاء النص ہے۔ وإن لم يتوقف علیہ، اور اگر اس معنی پر نظم کا صحیح ہونا موقوف نہ ہو، فہو من الاستدلالات الفاسدۃ، تو وہ استدلالات فاسدہ میں سے ہے۔ علی ما سیجیء ان شاء اللہ تعالی، کہ ان قریب ان شاء اللہ تعالی وہ آ جائے گی۔ وبعد معرفت هذه الاقسام، ان اقسام کی پہچان کے بعد، قسم خامس، ایک پانچویں قسم ہے، یہاں قسم ہمارا تقسیم کے، ایک پانچویں تقسیم ہے، یشمل الکل، جو سب کے سب کو شامل ہے۔ اے بعد معرفت هذه الاقسام العشرین، ان 20 اقسام کی پہچان لینے کے بعد، ان 20 اقسام کی، الحاصلۃ من التقسیمات الاربعۃ، جو 20 اقسام ان 4 تقسیمات سے حاصل ہوئی، ان کے پہچان لینے کے بعد، تقسیم خامس، ایک پانچویں تقسیم ہے، یشمل کل من العشرین، جو 20 میں سے ہر ایک کو شامل ہے۔ وہو اربعۃ ایضاً، یہ بھی 4 ہیں، معرفت مواضعها ومعانیها وترتیبها واحکامها، اے ھذا التقسیم اربعۃ اقسام ایضاً، یہ تقسیم بھی 4 اقسام ہے۔ معرفت مواضعها، اے ماخذ اشتقاق هذه الاقسام، ان اقسام کے اشتقاق کی ماخذ کی پہچان۔ وہو، اور وہ یہ کہ ان لفظ الخاص مشتق من الخصوص، یہ خاص کا لفظ مشتق ہے خصوص سے۔ وہو الانفراد، اور وہ اکیلے کو کہتے ہیں، تنہا کو۔ وان العام مشتق من العموم، اور عام یہ مشتق ہے عموم سے۔ وہو الشمول، اور عام کا معنی شمول ہے، شمول کو کہتے ہیں۔ وقس علیہ، اسی پر باقی اقسام کو قیاس کر لو، شارح کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ومعانیہا، معانی کا عطف ہے مواضع پر۔ ومعانیہا المفہومات الاصطلاحیہ، اور اس کے معانی جو کہ اصطلاحی مفہومات ہے اس کی پہچان ہے۔ وہی، اور وہ ہے، ان الخاص فی الاصطلاح، اصطلاح میں خاص کہتے ہیں، لفظ ایک ایسا لفظ، وضع لمعنی معلوم علی الانفراد، جس کو ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تنہا طور پر۔ والعام، اور جو عام ہے، وہ ایسا لفظ ہے، وہ لفظ ہے، انتظم جمع من المسمیات، جو افراد کے ایک جماعت کو شامل ہو، مسمیات سے مراد افراد۔ وترتیبها، ترتیب کے عاطف ہے مواضعها پر، اے معرفت، اس بات کی پہچاننا، ان ایہا یقدم عند التعارض، مثلا مثال کے طور پر تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا؟ اذا تعارض النص والظاہر، جب نص اور ظاہر میں تعارض ہو جائے، یقدم النص علی الظاہر،
تو نص کو مقدم کیا جائے گا ظاہر پر۔ وہ احکامہا، اس کا عطف ہے مواضع پر، ای ان ایہا قطعی و ایہا ظنی، ان میں سے کون سا قطعی ہے اور کون سا ظنی ہے، و ایہا واجب التوقف، اور ان میں سے کون سا واجب التوقف ہے۔ فالخاص قطعی، تو خاص قطعی ہے، والعام المخصوص ظنی، اور وہ عام جن میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہو وہ ظنی ہے، والمتشابہ واجب التوقف، اور متشابہ یہ واجب التوقف ہے۔ فاذا ضربت هذه الاقسام، بس جب تو ضرب دے ان اقسام کو، فی العشرین، ان چار کو جب تو ضرب دے 20 میں، تصیر الاقسام 80، تو اقسام 80 ہو جائیں گی، والتقسیمات 5، اور تقسیمات جو ہوگی، والتقسیمات 5، اور تقسیمات 5 ہو جائے گی۔ شارح کہتے ہیں وہذا التقسیم الخامس، یہ جو 5ویں تقسیم ہے، لیس فی الواقع تقسیما للقرآن، یہ حقیقت میں، واقع میں، نفس الامر میں قرآن مجید کی تقسیم نہیں، بل تقسیم لاسامی اقسام القرآن، بلکہ قرآن مجید کے اقسام کے ناموں کی تقسیم ہے۔ لیکن محشی نے دیکھو اس پر کیا حاشیہ لکھا ہے، حاشیہ نظر آ رہے ہیں؟ تقسیم کے اوپر جو حاشیہ ہے کیا لکھا ہے؟ فیہ مسامحہ، اس میں کیا ہو گئی ہے؟ تسامح ہے۔ تسامح کا معنی بڑوں کی طرف جب غلطی کی نسبت کرتے ہیں تو مسامحت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بھول ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے مصنف شارح سے، اس لیے تقسیم نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ فإن هذا تقسیم لمعرفت کل قسم من اقسام القرآن۔ بہرحال اوپر شارح کہتے ہیں بل تقسیم لاسامی اقسام القرآن، قرآن مجید کے اقسام کے ناموں کی تقسیم ہے، وموقوف علیہ لتحقیقها، اور قرآن مجید کے ان ناموں کے ثبوت ثابت ہونے کے لیے، تحقیق کے لیے موقوف علیہ ہے۔ ولہذا شارح کہتے ہیں چونکہ مستقل قسم نہیں، اسی وجہ سے لم یذکرہ الجمہور، اس تقسیم خامس کو جمہور نے ذکر نہیں کیا۔ وانما هو اختراع فخر الاسلام، البتہ یہ علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ کا ایجاد ہے، وتبعہ المصنف، اور مصنف نے اس کی پیروی کی، تابعداری کی۔ ولیکن فخر الاسلام، لیکن علامہ فخر الاسلام نے لما ذکر هذا التقسیم، جب اس تقسیم کو ذکر کیا، فی اول الکتاب، اولی کتاب میں، سلک فی آخرہ علی سنتہ، تو اپنے ہی طریقے پر وہ آخر تک چلا، سنتہ طریقہ لغوی معنی میں، تو اپنے طریقے پر آخر تک چلا اس پر۔ فذکر کل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام، انہوں نے مواضع، معانی، ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک کو ذکر کیا، فی کل من الاقسام، اقسام میں سے ہر قسم میں، والمصنف، اور مصنف نے انما ذکر المعانی والاحکام فقط، مصنف نے صرف معانی اور احکام کو ذکر کیا، ولم یذکر المواضع اصلا، اور مواضع کو تو بالکل ہی ذکر نہیں کیا، وذکر الترتیب فی بعض الاحکام فقط، اور صرف بعض اقسام میں ترتیب کو ذکر کیا۔ انہیں علامہ فخر الاسلام کی اتباع میں تو ذکر کیا تقسیم خامس کو، لیکن پھر اسی کے طریقے پر نہ چلا۔ اور کچھ سمجھ میں آ گیا؟